السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 13 جون 2010 کا احوال بتانے کے لیے اور موجودہ ہفتے کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ تو اس حصے میں جیسے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم برج اسد کی لیو۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس یکم تا 21 جون آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کو متحرک بنائے رکھے گا، یعنی بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو، یعنی سپر ایکٹیو بھی کر سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی خواہشات عملی شکل اختیار کرنے کی جانب سفر کناں رہیں گی، یعنی آپ اپنے معاملات کو لے کے آگے بڑھ سکیں گے۔ ایسے ہی وقت میں اعلیٰ شخصیات سے آپ کے روابط نہ صرف بڑھ سکیں گے بلکہ ان میں استحکام بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ 7 جون کو حالات ملے جلے رہیں گے، اس لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صبر و تحمل سے کام لینے کی کوشش کریں۔ 8 جون کو کاروباری معاملات فائدہ مند رہیں گے، اگر معمول سے ہٹ کر چلیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چوم سکے گی، ورنہ روٹین کی کوششوں میں کامیابی ممکن نہ ہوگی۔ 9 جون کو شادی شدہ افراد سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، مگر سفر کرنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے اور جلد بازی یا تیزی سے کام لینے سے گریز کریں۔ 10 جون کو ملازمت کی تبدیلی کے خواہش مند افراد اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اپنی ذمہ داریوں میں اس قدر اضافہ نہ کر بیٹھیں کہ معاملات سنبھالنا مشکل ہو جائیں۔ 11 جون کو رشتہ داروں کی طرف سے خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ 12 جون کو بغیر مشاورت فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ 13 جون کو بہتر رہے گا کہ اپنے بزرگوں سے مشاورت کر لیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہیں 8، 9، 10 اور 12 جون ہو سکتے ہیں، یعنی اجتماعی طور پہ یہ جو ہفتہ ہے یہ اسد افراد جو ہیں ان کے لیے بہت بہتر اور فائدہ مند ہوگا، اس لیے آپ کوشش کر کے اپنے آپ کو، جیسے کہ اسٹار بھی آپ کو ایکٹیو رکھیں گے لیکن آپ اپنے لیے پازیٹیو راہ کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے لیے مشکل پیش نہ آ سکے۔ برج سنبلا ورگو، آپ کا حاکم ستارہ عطارد یکم تا 10 جون آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے سفری امور میں آپ کے لیے مالی فوائد کا حصول ممکن بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اپنے منصوبوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہترین منصوبہ بندی سے کام لیں اور اپنے آپ کو متحرک رکھیں۔ 9 جون عطارد ذوحل تسلیث سے انعامی بانڈ میں کامیابی مل سکتی ہے اور اولاد راحت کا باعث بن سکتی ہے۔ 9 جون کو ہی عطارد نیپچون تربیت سے غلط فہمی کی بنا پر اپنے قریبی احباب سے بحث و تکرار کا اندیشہ ہے، بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ 10 جون عطارد یورینس تسدید سے تجرباتی رویہ خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکے گا، یعنی جو بھی آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر کے دوسروں کے ساتھ جو لین دین کے معاملات ہیں، تو بہتر یہی کہ آپ اپنی فطرت کے مطابق، اپنی نیچر کے مطابق اور اپنی بنیادی جو شخصیت اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ 10 جون عطارد مشتری تسدید سے ٹیچنگ کی شعبہ میں دلچسپی پیدا ہونے اور بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ 11 جون عطارد مریخ تربیت سے باہمی تعلقات میں اختلافات پیدا ہونے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ 7 جون کو دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بن سکے گا۔ 8 جون کو ماحول قدرے خوشگوار ہوگا۔ 9 جون کو دفتری امور توجہ طلب ہوں گے، جبکہ 10 جون کو شراکتی کام بہتر طور پر حل ہو سکیں گے۔ 11 جون کو سفر پیش آ سکتا ہے۔ 12 جون کو طالب علموں کو چاہیے کہ پڑھائی پر توجہ دیں تاکہ بعد میں پریشانی پیدا نہ ہو۔ 13 جون کو دوسروں کے مشوروں پر عمل کرنے سے گریز کریں۔ آپ کے لیے اس ہفتے 7 دن جو ہیں 8، 9 اور 12 جون، جبکہ نحس تاریخ جو ہے وہ 11 جون کی ہو سکتی ہے۔ برج میزان لبرا، آپ کا حاکم ستارہ زہرہ یکم تا 14 جون آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے بہت سے معاملات میں اپنے عزیز و اقارب کا تعاون حاصل کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے اس شاندار موقع سے فائدہ اٹھانا بہت بہتر رہے گا، جبکہ آپ کے مستقبل کے بہت سے منصوبے استحکام حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران آپ کی ذاتی اور عوامی زندگی میں عزت و شہرت کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا، جبکہ باحیثیت اشخاص سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے۔ 7 جون کو بہن بھائیوں سے تعلقات میں استحکام پیدا ہوگا۔ 8 کو مالی لحاظ سے آپ کا دن قدر بہتر گزرے گا۔ 9 جون کو کاروباری معاملات میں خوشگوار تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ 10 جون کو گھر کی سجاوٹ کے لیے قیمتی اشیاء خرید سکیں گے، مگر یاد رکھیں کہ فضول خرچی سے گریز کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ 11 جون کو سرکاری ملازمت کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن اپنی مرضی کی جگہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی کوششیں برابر بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ 12 جون کو زندگی کا سکون کسی بڑے خطرے کی علامت بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو جامد نہ ہونے دیں، یعنی اپنے آپ کو بالکل ایک جگہ ہینگ اپ نہیں ہونے دیں بلکہ ایکٹیو رہیں اور اپنے روشن مستقبل کے لیے کوششیں جاری رکھیں مگر احتیاط کے ساتھ۔ 13 جون کو دوستوں کی طرف سے غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہیں 8، 9 اور 10 جون، جبکہ نحس دن جو ہے وہ 11 جون ہو سکتا ہے۔ برج عقرب اسکارپیو،
आपका हाकिम स्टार मरीख यकम था 7 जून आपके ज़ायचा के 10वें घर में रहते हुए जुर्रतमंदाना इक़दामात से सामने आने वाली रुकावटों पर काबू पाने की सलाहियत में इजाफा का बाइस बन सकेगा, जिसकी वजह से आपकी समाजी हैसियत में भी बेहतरी पैदा हो सकेगी और माशी उम्र में भी कामयाबी मिल सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम प्लॉट तमाम आपके ज़ायचा के 3रे घर में राजे रहते हुए अजीब व गरीब ख्वास पैदा करने का सबब बन सकेगा। अजीज़ व अकारब और बहन भाइयों से कुछ उमूर में इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, जबकि अपने ख़ास अजीज़ व अकारब के साथ वरासती मसाइल भी सामने लाने का बाइस बन सकता है। 8 से 30 जून मरीख आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वुसअत पैदा करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपकी कायदाना सलाहियतों में भी खासा इजाफा मुमकिन है। 7 जून को किसी भी किस्म का ऐसा वादा या मुआहदा मत करें जिसे आप पूरा न कर सकें। 8 जून को नए कारोबारी मामलात बेहतर तौर पर तय हो सकेंगे। 9 जून को शरारती कामों में मुनाफा कमाएंगे। 10 जून को अजनबी अफराद बेहतर मशवरा दे सकेंगे, जबकि आप पे वाजिब नहीं है कि आप उस पर अमल करें, लेकिन सुनिएगा ज़रूर दूसरों की बातें, और अगर बेहतर हो तो अमल करने में भी कोई मज़ायका नहीं बल्कि फ़ायदा उठा सकते हैं आप। 11 जून को जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात हल हो सकेंगे। 12 जून को अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। 13 जून को तालिब इल्म को दरपेश मसाइल हल हो सकेंगे और इन्हें अपने मकासद में कामयाबी हासिल हो सकेगी। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन 12 जून और नहज दिन 11 जून का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले चूँकि अगले हिस्से में अभी मुझे फिर से हाजिर होना है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे राब्ते जो हैं वो किस तरह से मुमकिन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com पे आप मेल कर सकते हैं, अपने मामलात जो हमसे शेयर कर सकते हैं, मशावरत कर सकते हैं, हमें मशवरा दे सकते हैं। हमारी बेहतरी के लिए जो बातें आपके जहन में हो ज़रूर हमें बताइएगा, उनसे मुतला कीजिएगा। और अगर फ़ोन करके आप बताना चाहते हैं तो ये भी हमारी खुशकिस्मती है और हम आपके मशकूर हैं। उसके लिए नंबर बताना चाहूँगा कि 00923004081787 00923334286474 00924235784474। इसके अलावा हमारे अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, को ख़त-ओ-किताबत करना चाहते हैं तो ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।